أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمشركين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين والأشرف المكين الأشجع المتين حبيب إله العالمين المخاطب بالطه وياسين والملقب برحمة للعالمين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه وخليفته في أمته أمير المؤمنين ويعصوب الدين وقائد الغر المعجلين وقاتل المشركين ومقاتل الناكسين والمعرقين والقاسطين مصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين ويعصو بالدين والإيمان كلمة الإيمان باب الأمن والأمان السابق بالإحسان والشاهد بالإيمان كاسر الأصنام والأوثان الذي زوج على العرش بخير النسوان مصداق مرج البيضين يلتقيان والإمام المظفر وشجاع الغضنفر قاسم طوبى وصخر أبي شبير وشبر خالق باب الخيبر ساقيا للحوض الكوثر الذي سمته أمه حيدر ومظهر الغرائب ومفرق الكتائب ونقطة الدائرة المطالب الذي يحبه فرض على الحاضر والغائب أسد الله الغالب الغالب على كل غالب المطلوب لكل طالب إمام المشارق والمغارب ولنا مقتدانا وهادينا الإمام النجم الثاقب علي بن أبي طالب وآلهم الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
نظر ہستی میں سمے حق روشن کرنے والا ارشاد فرما رہا ہے. ترجمہ یہ ہے پہلی آیت کا، اس کے بعد کی آیتوں کا. شروع کرتا ہوں میں اللہ رحمان رحیم کے نام سے. اس کے بعد کا الف لام میم. اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، تفسیر ہے تو مگر ترجمہ نہیں ہے. یہ بھی ایک عجیب اعجاز ہے کہ لفظ کے معنی نہیں ہوتے. لفظ کے معنی ہوتے ہیں، حرف کے معنی نہیں ہوتے. لیکن قرآن اگر حرف کو بھی استعمال کرے تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں. یہ اعجاز قدرت ہے. یہ تو الف لام میم. اس کے بعد ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا شک نہیں، ریب نہیں، اس میں کوئی گنجائش شک نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ھدی للمتقین، صاحبان تقویٰ کی یہ کتاب ہدایت کرتی ہے. صلوات پڑھیں آپ. عزیزان ایمان، ہم مسلسل ان آیات پر غور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی گفتگو سے ابھی آگے بڑھ نہیں پائے. میں چاہ رہا تھا کہ جلدی سے اسے نکل چلوں، مگر کچھ ایسی باتیں تفسیر کے سلسلے میں یا اس کے مفاہیم کے سلسلے میں یا منطق کے سلسلے میں یا دلالتوں کے سلسلے میں آتی رہی کہ ہم اس سے اور آگے بڑھ نہیں سکے. آج میں چاہتا ہوں جلدی سے آگے بڑھوں اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے کل پرسوں کیا میں نے کیا اس کو مختصر 2-3 جملوں میں کرتا ہوا چلوں کہ اللہ نے اس آیت میں خود اپنا تعارف کروایا. واحد آیت ہے یہ کہ خداوند عالم نے خود اپنا تعارف کروایا ہے بذات ہی. اور اپنا تعارف کروانے کے لیے اللہ نے اپنے 2 اسم کو ذریعہ بنایا، رحمان اور رحیم. اور بہت سے اسماء الہیہ ہیں، ان کو ذریعہ نہیں بنایا بلکہ رحمان اور رحیم کو بنایا. کلام کی خدمات عالیہ میں نے عرض کیا تھا کہ رحمان اور رحیم کے معنی اور مفاہیم کیا ہے، اور سب سے پہلی مجلس عرض کرتا ہوا آ رہا ہوں. تو آپ غور کریں اللہ نے کیوں اس کو اپنا تعارف کا سبب بنایا تاکہ دنیا جان لے کہ اللہ کو ہمیشہ یہ نہ سمجھے جب دیکھو پکڑ کر جہنم میں ڈالے گا، جبر کرے گا نعوذ باللہ، قہر نازل کرے گا نعوذ باللہ. جی حضور جب قہر کی بات علیکم ایک سوال پڑھے آپ حضرات. ہم دیکھیں جب یا قہر کی بات ہو، قہر یعنی عذاب الہی بہت زیادہ آپ غور فرمائیں تو یوں ہی کہتے ہی عذاب نازل نہیں کرتا اللہ. میں دوسرے استدلال میں فرعون پر عذاب کی خواہش حضرت موسیٰ نے کی ہے تو میں نے عرض کیا ہے، آپ نے غور کیا ہے کس قدر ٹالا ہے پروردگار نے عذاب کو، مسلسل ٹالتا گیا ہے. جب قدرت دیکھتی ہے کہ اب عذاب کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے تو پھر عذاب، یعنی ایسی عمل کی نچلی سطح پہ انسان پہنچ کر اصرار کرتا ہے کہ آخر میں قدرت کو جلال آ جاتا ہے. اسی لیے کہتے خدا اس جلال خدا بندی سے محفوظ رکھے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک
ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہیں ادھر عذاب آیا کہیں ادھر عذاب آیا، اور تقریباً ہر نبی نے شکوہ کیا ہے کہ پروردگار میں ان سے تنگ ہوں، امت سے تنگ ہوں، ان افراد سے تنگ ہوں۔ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، مسلسل شکوہ کرتے رہے۔ صرف ایک ہی نبی ایسا ملتا ہے کہ ساری زندگی میں سب سے زیادہ مصیبتیں برداشت کی۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں ما اوذی نبی قط کما اوذیت، جتنی اذیتیں میں نے برداشت کی ہے کسی اور نبی نے برداشت نہیں کی۔ چھوٹے نبیوں نے بڑی مصیبت برداشت کی اور شکوہ کر دیا، عذاب کی خواہش کی۔ بڑے نبی نے بہت زیادہ مصیبتوں کو برداشت کیا، اذیتوں کو برداشت کیا، مگر کہیں پر بددعا نہیں کی، عذاب کی خواہش نہیں کی۔ اس طرح سے سرکار دو عالم نے مصیبتوں کو برداشت کیا، اس طریقے سے برداشت کیا، ایسے حسن سے برداشت کیا، آخر قدرت پکار اٹھی۔ وَكَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ کو زیب نہیں دیتا کہ جس امت میں تم ہو اس پر عذاب کو نازل کرتا۔ اس سرکار دو عالم کے قدموں کی برکت ہے، یاد رکھیے کہ آج عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے، ورنہ مسلمان بھی معافی چاہتے عرض کرتا ہوں وہ کچھ سابقہ امتوں سے کم نہیں کر رہے ہیں، کچھ آگے ہی جا رہے ہیں۔ وہ تو یہ ہے کہ سرکار کے قدموں کی برکت سے رحمت ہی رحمت ہے اور اس کی برکت سے بچ رہے ہیں۔ اور خدا نے کہہ دیا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، خدا کوئی زیب نہیں دیتا کہ جس امت میں تم ہو اے نبی اے حبیب اس پر عذاب کو نازل کر دے۔ تو نبی کے صدقے میں ہم بچ رہے ہیں، یہ بھی ہماری احسان فراموشی ہے۔ نبی کے جس کے صدقے میں ہم عذاب سے بچ رہے ہیں اسی کو اپنا بڑا بھائی بتا دیں۔ ارے کم از کم محسن کہو، محسن مطلق، محسن اعظم، جن کی وجہ سے عذاب سے بچ رہے ہیں ان ہمارا بڑا بھائی۔ یہ کوئی ترقی ہے آپ کی؟ جس کے صدقے میں عذاب سے بچ رہے ہیں اسی کو اپنا بھائی بنا رہے۔ ان کی پرانی سیرت ہے، کوئی نہ کوئی رسول سے رشتہ داری قائم کرنا ہے۔ جو قریب رہے انہوں نے بھی کیا، رشتہ داری قائم کی، ان کو دیا ان کو دیا، رشتہ بن جائے گا تو پھر محفل میں بیٹھیں گے ہم تو کہیں گے ہم بھی بڑے قسم کے رشتہ دار ہیں۔ تو وہ سیرت آج بھی چل رہی ہے کہ کچھ کہیں رسول تو سامنے نہیں کہ ہم کچھ دے کے رشتہ بنائیں، تو ایسا نہیں، رسول ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ یہ بھی نادانی کی۔ خیر ہم تو کہتے ہیں او شکر ہے کہ آپ نے بڑا بھائی کہا، اگر چھوٹا بھائی کہہ لیتے تو ہم کیا کرتے تھے؟ چھوٹا بھائی بھی کہہ سکتے ہیں مسلمان، اس لیے اس زمانے میں کیڈلاک نہیں تھی، آج ہے۔ اس زمانے میں پیٹرول نہیں تھا، آئل نہیں تھا، نہیں نکلا تھا، مگر آج نکلا ہے۔ آج 100 یا اس سے زیادہ منزلوں کے مکانات اس زمانے میں نہیں تھے، تو کہ لہٰذا اس میں رہنے والے ہم ایسے سے بلند محلوں کے مکانات کے ہم مکین ہیں، لہٰذا ہم افضل، ہم بڑے بھائی۔ اور رسول اللہ کچی مٹی کے گھر میں رہتے تھے، لہٰذا چھوٹے بھائی یہ کہہ دیتے، مگر اس مسئلے کو جناب سلیمان نے حل کر دیا کہ ساری کائنات پر، جنس و انس پر، وحوش پر، طیور پر، ہر مخلوق پر حکومت تھی، جنات پر بھی، انسان پر بھی، جانوروں پر بھی، حیوان پر بھی، سب پر حکومت تھی۔ اور پھر ان کو رہنے کے لیے اللہ نے جنات کے ذریعے مکان بنوایا، تو شیشے کا مکان بنا تھا، شیشے کی بلڈنگ تھی، شیشے کا محل تھا، 90 ساتھ تھی، شیشے کے محل کے مکین تھے، مگر بتا دیا کہ دیکھو یہ سب ہونے کے بعد بھی، شیشے کا محل رہنے کے بعد بھی میں اس کی برابری نہیں کر سکتا جو کچے مٹی کے مکان میں رہا کرتا تھا۔ آپ کو یاد ہے نا، میں جو آگے زنا ہے، بات میری یہاں تشنا نہ رہ جائے کہ اتنے محل میں رہنے کے بعد کچے میں آئینے کے شیشے کے مکان میں محل میں رہنے کے بعد بھی، ساری ضرورتوں کے بعد بھی برابری نہیں کر سکے مدینے کے کچے مٹی کے مکان کے۔ آپ کو یاد ہے، ابھی مسائل پر نہیں آیا ہوں اور ابتدائی کی منزل میں ہوں، سرکار دو عالم تشریف فرما ہے، آرام فرما ہے، سر مبارک شہزادی کے زانوں پر ہے، آنکھیں بند ہیں، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، شہزادی نے کہا کون کب ہے، کیا کام ہے؟
تو ہم کو نبی سے ملنا ہے، تو نبی کی طبیعت ناساز ہے، بعد میں آؤ۔ تو ادھر گزرنے کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا، شہزادی نے وہی جواب دیا، نبی کی طبیعت ناساز ہے، بعد میں آؤ۔ تیسری مرتبہ پھر ذرا زور سے کھٹکھٹایا، زور سے کھٹکھٹاتے ہی شہزادی کے طبع نازک و گنا گزرا، آنسو آ گئے، اور وہ آنسو رسول کے چہرے منور پہ گرے۔ رسول نے آنکھیں کھولی اور کہا، بیٹی ابھی میں زندہ ہوں، روتی کیوں ہوں؟ کہ بابا میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں، ایک کوئی شخص آیا، میں نے بار بار کھٹکھٹایا اور میں نے کہا کہ رسول کی طبیعت ناساز ہے، بعد میں آؤ۔ اس نے بڑی زور سے دروازہ کھٹکھٹا دیا، جس سے میرا دل ذرا دھڑک رہا ہے۔ کہ بیٹی آہستہ اٹھائے گی، کہ بیٹی یہ آنے والا وہ ہے جس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جو بچوں کو بیوہ بنا دیتا ہے، بیویوں کو اس کا سہاگ لوٹ لیتا ہے، چھوٹے بچوں کو یتیم بنا دیتا ہے، گھروں کو اجاڑ دیتا ہے، آنے والا ملک الموت ہے۔ کسی بھی نبی یا کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں، فاطمہ صرف تمہارے قدم ہے، تمہاری وجہ سے بغیر اجازت کے نہیں آ سکتا۔ تو آپ نے بتایا فاطمہ کا کوئی مکان کوئی شیشے کا محل سے زیادہ نہیں تھا، فاطمہ کا مکان ظاہری اعتبار سے جو سونے چاندی کا بنا ہوا نہیں تھا، وہ کچے مٹی کا مکان تھا۔ اب اگر شہزادی تھی، وہ مکین کی منزل ہے، شہزادی تھی، تو یہ بات ہے کہ وہاں ساری عظمت کے باوجود یہاں نہیں آ سکے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس سب کچھ ہونے کے باوجود انسان بزرگ نہیں ہو جاتا، عمارتوں کے بعد یا کاروں کے بعد اس کے بعد بزرگ نہیں ہو جاتا۔ ذہن چاہیے انسان کا بلند ہو، اور ذہن بلند ہونے کے لیے اس کو کچھ سیکھنا پڑتا ہے، کچھ ہونا چاہیے، کچھ علم چاہیے، کچھ فکر، کچھ جولانی دینے کے لیے کچھ سبب چاہیے، ترقی کے لیے کوئی ذریعہ چاہیے۔ یہی تو مولا کائنات کر رہے تھے۔ ابھی جو مسلسل آپ کی خدمات میں کرتا ہوا آ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سارے صحف سمٹ گئے، زبور سمٹی، انجیل سمٹی، توریت سمٹی، قرآن میں آ گئے، قرآن سمٹا، الحم میں آ گیا، الحم سمٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ گیا، تو سارے علوم سمٹ گئے، حروف نہیں سمٹے، علوم سمٹ رہے تھے۔ یہ علوم سمٹ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ گئے تو اتنا وزنی بن گیا کہ اللہ نے اپنا تعارف اس کے ذریعے کیا، اور جب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سمٹا تو بائے بسم اللہ میں آیا، بائے بسم اللہ سمٹی تو نقطے میں آیا، جب نقطے میں آیا تو سامنے مجسم بن کر علی نظر آئے۔ علی بھی خاموش نہیں کھڑے تھے، فرما رہے تھے انا نقطۃ تحت الباء، میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں، میں علی ہوں، مجھے سمجھ کب علی میں سارے علوم کا وزن علی میں تھا۔ تو علی کے معنی سے ولی نہیں، یہ شہادہ معصومین میں یہ وزن تھا، علم کا وزن۔ میں کل بھی عرض کر رہا تھا بات، آدھی میں نے چھوڑ دیا، کبھی علم کا وزن تھا۔ یاد رکھیے کبھی بھی کوئی بلندی، انبیاء، رسول، بزرگ شخصیتیں، اللہ کے نمائندے کبھی دولت کی بنا پر تعظیم نہیں کرتے تھے، کبھی حکومت کی بنا پر تعظیم نہیں کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے تو علم کی بنا پر۔ تو معلوم ہوا علم کی بنا پر تعظیم کا معنی یہ ہے تعظیم علم کی ہوتی تھی، جسم کی نہیں، لباس کی نہیں، علم کی تعظیم ہوتی تھی۔ اور وہ علم تھا مولا کائنات کے پاس اتنا زیادہ تھا کہ راتوں کی اتنی وسیع وسعتیں بالکل مختصر ہو جاتی تھی۔ بائے بسم اللہ کی تفسیر شروع کرتے مولا کائنات، اور ابن عباس جیسے شاگرد سنتا رہتا تو اتنا وقت گزر جاتا کہ ایک مرتبہ سفید سحری نمودار ہوتی اور پھر اذان کا وقت آتا، اس دامن جھاڑ سے عزیز کھڑے ہو جاتے۔ کیا کروں، یہ رات کے دامن میں وسعت بہت کم تھی، اور اگر میں بائے بسم اللہ کے تفاسیر کو بیان کرتا رہتا، 70 اونٹ کو لایا جاتا اور اس تفسیر لکھ کر لائی جاتی، تب بھی بائے بسم اللہ کی تفسیر باقی رہ جاتی تھی۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوا رہا ہوں، سارے علوم، صحف،
سب کچھ سمٹ قرآن میں سمٹ کے بسم اللہ اور سمٹ کے نقطے میں نقطہ علی ابن ابی طالب، تو مطلب یہ ہوا ازلی اور ابدی سارے علوم علی ابن ابی طالب میں سمٹے ہوئے ہیں۔ تو اب عظمت علی کی اس لیے ہے کہ علم ہے، علی سے مقابلہ کرنے کے لیے تخت تو نہ دیکھو، علی نے تخت کے لیے تلوار نہیں اٹھائی اس لیے کہ کیوں اٹھاتے کہ محتاج تو نہیں تھے، علی کے ٹھوکرتا ہزاروں تخت تھے، یہ تو علم وہ تھا کہ کائنات کا عالم صحابت علم رکھتے تھے، علی تو علم رکھ کے فرماتے تھے سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ مجھ سے جو کچھ کے پوچھتا ہے قبل اس کے تم مجھے گم کر ڈالو، فإن بین جنبی علوما کثیرہ کالبحار الزواقر، اس لیے کہ میرے پہلوؤں میں علوم کے زخار سمندر ہے جن کا کنارہ نہیں ملتا۔ اب آؤ آ کے پوچھو تم کس کے متعلق پوچھنا چاہتے ہو، انجیل کے متعلق پوچھنا چاہتے ہو میں بتاؤں، توحید کے متعلق پوچھنا چاہتے ہو میں بتاؤں، اور قرآن کے متعلق پوچھنا چاہتے ہو میں بتاؤں، کون سی آیت کہاں نازل ہوئی میں بتاؤں، کس کے لیے نازل میں بتاؤں، محکم کیا ہے میں بتاؤں، متشابہ کیا ہے میں بتاؤں، مخصص کیا ہے میں بتاؤں، اور جو کون سی آیت کس کے اوپر نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی میں بتاؤں، کس پس منظر میں نازل ہوئی میں بتاؤں، ناسخ کیا ہے میں بتاؤں، منسوخ کیا ہے میں بتاؤں، جو پوچھتا ہے مجھ سے پوچھو میں بتاؤں، کوئی اور نہیں بتا سکتا، ممبر کے نیچے سے کوئی اٹھ کے نہیں بول سکتا، بڑے بڑے بوڑھے موجود تھے، یا علی میں بھی ناسخ بتا سکتا ہوں، میں بھی منسوخ بتا سکتا ہوں، میں بھی محکم بتا سکتا ہوں، میں بھی متشابہ بتا سکتا ہوں، کیا اسے کہتا اس لیے کہ قرآن جب نازل ہونا شروع ہوا یہ کافر تھے، حالت کفر میں تھے وہ کیا بتاتے، اور جب قرآن نازل ہونا بند ہوا تو یہ نفاق میں آ گئے تھے، آغاز میں کفر تھا انجام میں نفاق تھا، ہمیں کہاں سے بتاتے، بتانے والا وہ کہ جو کل ایمان علی، نہ صرف یہ کہ فرمایا میرے پاس علم ہے، تاکید کے اپنے چاہنے والوں کو تو تم بھی علم حاصل کرو، علم کے لیے بڑی تاکید کی ہے، علم حاصل کرو۔ ایک مقام میں مولا کائنات فرماتے ہیں شعر میں لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب، وہ یتیم نہیں ہے جن کے ماں باپ مر جائیں، بلکہ یتیم وہ ہے کہ جو علم اور ادب سے بے بہرا ہو۔ پھر فرماتے ہیں رضین قسمت الجبار فینا لنا علم للاداء مال فإن المال يفني قریب وإن العلم باق لا يزال، جان لو ہم راضی ہیں کہ اللہ نے جو تقسیم کی ہے، علم ہمیں دیا، مال ہمارے دشمنوں کو دیا، وَلِلَّهِ مالو، ہم آدھا کو دشمنوں کو مال دیا۔ سنو فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنِي عَنْ قَرِيبٍ، مال عن قریب فنا ہونے والا ہے، وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ، اور علم کے لیے بقا ہی بقا ہے، زوال نہیں ہے۔ پھر فرمایا یاد رکھو خرچ کرنے سے مال کم ہوتا ہے اور خرچ کرنے سے علم اور زیادہ ہوتا ہے۔ مال کی حفاظت میں تم جان دیتے ہو اور تمہاری عزت بڑھانے علم آگے بڑھتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا ہمارا سارا مذہب علم پر دارومدار رکھتا ہے، علم کے بغیر کسی بھی کوئی موسم بغیر علم کے پیدا نہیں ہوا۔ آخر مولا کائنات نے قرآن کی تلاوت کی تو کیوں تلاوت کی؟ یہ کیا وہ حافظوں کے طرح معاملہ تھا؟ اندھے حافظ قرآن کو یاد کر لیتے اس طرح معاملہ تھا؟ ممکن تھا کہ کوئی لکھ دیتا کہ عام حافظ جیسے بھائی پہلے بھی حافظ، لیکن یہ فرق ہے موجود کا جواب کوئی دے ہی نہیں سکتا کہ قرآن نازل ہونے کے بعد جو قرآن کو یاد کرتا ہے وہ حافظ قرآن کہلاتا ہے، اور قرآن نازل ہونے کے پہلے جو قرآن کو سنا دیتا ہے وہ محافظ قرآن ہوتا ہے۔ تو علی نے قرآن کے نزول کے پہلے قرآن کی تلاوت کی۔ اب آپ بتائیے قرآن صرف علم ہی علم ہے، قرآن کی تلاوت کر کے بتایا علم میرے پاس ہے،
اور جب آپ نے یہ کہا کہ علم میرے پاس ہے تو حضور یہ یاد رکھیے کہ علی کا چاہنے والا جو علی چاہتے ہیں اس کو عمل کرے گا، اس کو پورا کرے گا۔ علم حاصل کرو۔ دنیا میں وہ قوم ترقی کرتی ہے کہ جو علم رکھتی ہے، دنیا میں وہ قوم سرخ رو ہوتی ہے جو علم رکھتی ہے۔ مجھے چند ثانیے دے دیں جو عرض کروں۔ یہ یہودی ہے نا جو ساری دنیا میں ظلم کھاتے پھر رہے ہیں، اور مسلمان یعنی یہودی ظلم کھا رہے ہیں اور مسلمان پٹ رہے ہیں۔ اب دیکھتی کیا فرق ہے، وہ بھی انسان یہ بھی انسان، وہ بھی اپنے ماں باپ سے پیدا ہوئے یہ بھی اپنے ماں باپ سے پیدا ہوئے۔ وہ اللہ اکبر نہیں کہتے، یہ اللہ اکبر کہتے ہیں، مگر بزرگ وہ ہیں۔ تعداد میں مسلمان ساری دنیا کے مذاہب میں عیسائیوں کے بعد مسلمانوں کا نمبر ہے، وہ تو 10 لاکھ ہے، اس کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود آج امریکہ میں یہ یہودی ہیں، حقیقت میں پریکٹیکلی تو حکومت کر رہے ہیں، اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے، دولت سمٹی ہوئی ان کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے رکھتے ہیں جس کو چاہے گرا دیتے ہیں۔ ان کا یہ حال کیسے ہوا؟ اگر آپ طاقت کہیں تو بتائیے 10 لاکھ کی طاقت زیادہ ہے یا کروڑوں کی طاقت زیادہ ہے؟ تو یہ جب لٹ لٹا کر پٹ پٹا کر امریکہ آئے تو یہودیوں امریکہ کے متعلق سنا ہے میں نے کہ ایک کتاب میں پڑھا میں نے، جب آئے تھے تو وہاں پر آنے کے بعد بالکل ابتدائی صورت تھی، تو بچے آ کر اپنی ماں سے روٹی مانگتے تھے، اے ماں ہم کو روٹی دے دو کھانے کے لیے، تو ماں کہتی تھی یہ فلاں کتاب ہے پڑھ لو اس کے بعد میں روٹی دوں گی، اور آگے بڑھ کے فلاں لائبریری میں جاؤ اس لیے پڑھ کے لاؤ اس کے بعد روٹی کھاؤ۔ تو آپ نے غور کیا اس کا رزلٹ کیا آ جائے؟ اب ان کے بعد ان کے قوم میں تعلیم کا ایجوکیشن کا ریشیو بہت بڑھ گیا، تعلیم میں یہ اتنا آگے بڑھ گئے۔ آج دنیا کے بڑے سے بڑے سائنٹسٹ کون ہے تو یہودی نظر آئیں گے، اکنامکس میں یہودی نظر آئیں گے، سارے قابلیت کے منزل یہودی نظر آئیں گے۔ تو معلوم ہوا یہ آپ کسی کو کھوسا بتائیں یا آپ کسی کو بازو کی طاقت بتائیں یا ایک لشکر لائیں یا ایک ادھر سے ادھر قتل و غارت گیری کرتے پھرے تو یہ آپ کی طاقت نہیں ہے۔ طاقت تو یہ ہے کہ مقابلہ کر رہا ہے علم لے کر آؤ، علم کے مقابلے علم لاؤ تو علم سے شکست کھائیں گے وہ لوگ۔ اور آپ تو جاہل کے ماننے والے نہیں، آپ وہ علی کے ماننے والے ہیں کہ جن کے نام میں علم، جن کے کام میں علم، جن کے امر میں علم۔ میں اپنے بہنوں سے بھی خواہش کروں گا کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں، ٹھیک ہے پڑھتے وقت تکالیف کا سامنا ہوتا ہے، کچھ اکنامکلی تکلیف ہوتی ہے، تکلیف کو برداشت کریں۔ آج اگر آپ کا بچہ 10 سال کا ہے تو 10 سال بعد یا 20 سال بعد بچہ 10 سال ہی کا تو نہیں رہتا۔ آج 10 سال کے سن میں آپ نے خرچ کیا تو 20 سال کا ہونے کے بعد وہ خرچ آپ کو واپس کرے گا، وہ کمانے کے قابل ہو جائے گا۔ آپ کو دے نہ دے یہ علیحدہ بات ہے، وہ کمانے کے قابل ہو گیا تو آپ کی فتح ہو گئی۔ یعنی 2 چیزیں، اور علم صرف کمانے ہی کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ اگر علم مل جائے تو محفل میں بیٹھ کے کیسے بیٹھا جائے یہ معلوم ہو جائے گا، کس سے کیسی گفتگو کی جائے یہ معلوم ہو جائے گا، مجلسوں کے آداب معلوم ہو جائیں گے، جس موضوع پر چاہے آپ گفتگو کریں اس میں جائیں، اپنا آپ وجود بنوا لیں گے کہ آپ علم رکھتے ہیں۔ اپنی عزت کی خاطر علم حاصل کیا جائے۔ روٹی علیحدہ چیز ہے، علم علیحدہ چیز ہے۔ علی نے اتنا علم رکھنے کے بعد کیسی غذا انعام ہے تناول فرمایا ہے مولا کائنات نے۔ رات دیر گئے سوکھی روٹی کو پانی میں ڈبو کے کھاتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا مولا یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہ جب مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ میری حکومت میں کوئی بھوکا نہیں ہے اس وقت میں یہ روٹی کھا لیتا ہوں۔
اور یہ روٹی کیوں, دوسری روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ کہ جب سب سے جو غریب ہے وہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے, میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں, تو میں نرم روٹی کیسے کھاؤں؟ میں بھی سخت روٹی کھاتا ہوں. میرے مجھے کردار دیکھیے. ارے اب ایک علم, اس کے بعد عمل. یہ ہماری ہم علماء کی شاید غلطی ہے, خطا ہے کہ ہم لوگوں نے علم کے معنی نماز لیا, ہم نے عمل کے معنی نماز لیا. عمل عمل عمل, نماز پڑھو, داڑھی رکھو, روزہ رکھو, یہ جز ہے. عمل کے معنی کردار ہے, اپنے کیریکٹر کو درست رکھو. رسول نے کہیں نہیں کہا, نہ خدا نے قرآن میں کہیں کہا ہے میں نے محمد کو نماز پڑھانے کے لیے بھیجا, میں نے محمد کو روزہ رکھوانے کے لیے بھیجا, میں نے محمد کو خمس و زکات و جہاد کے لیے بھیجا. یہ خدا نے کہیں نہیں کہا. بلکہ اور نہ خداوند عالم نے کبھی سجدے کی تعریف کی, نہ قیام کی تعریف کی, نہ کسی چیز کی تعریف کی. اور تعریف کی قرآن میں تو کیا کہا اللہ نے, انک لعلی خلق عظیم, اے حبیب تمہارے اخلاق سب سے بلند ہے. اور اس کے بعد نبی اعظم نے فرمایا کہ بوجھ تو لوتے میں مکارم الاخلاق, میں مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ تمہارے اخلاق کو کامل کروں, اخلاق کو مکمل کروں. تو معلوم ہوا علم کے ذریعے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. جس قوم کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ قوم کے سامنے دنیا کہتی ہے, خود احساس سے کمتری کا شکار ہو جاتی ہے, ارے اس کے اتنے اخلاق ہیں. تو اس لیے اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو علم کی زیور سے آراستہ کیجیے. بہت پہلے بھی میرے سامنے بات آئی, اب بھی میرے سامنے بات ایک دو مرتبہ کوشچن کیا گیا. آپ کہتے ہیں کہ علم پڑھایا جائے, ٹھیک ہے, جہاں تک لڑکوں کا تعلق ہے لڑکے پڑھیں, لڑکیوں کو پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے پوچھا کیوں ضرورت نہیں ہے؟ یہ کتنا عدل الہی کے خلاف ہوگا. اس نے ایک مخلوق پیدا کی جس کا نام انسان ہے, اسے تقریباً 50% مرد ہے اور 50% عورتیں, تقریباً کوئی ریشو بدلتا ہے. یہ آدھے مرد ہیں آدھے عورتیں ہیں. صرف مردوں کو علم کا زیور سے آراستہ کیا جائے, عورتوں کو جاہل رکھا جائے. اگر ایسا ہوگا تو یہ ظلم ہوگا نا. خدا عادل ہے, یہ ظلم نہیں کر سکتا اپنی آبادی کے آدھے مخلوق پر. اور پھر آپ اور یہ بھی کریں کہ حالات کے بھی سازگار نہیں ہوتے. اگر عورت کے پاس, لڑکی کے پاس, عورت کے پاس, دختر کے پاس علم ہوگا, حالات خراب ہو جائیں تو وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی ہے. عادی مخلوق کو, عورتوں کو مجبور نہ بنائیے. ہر عورت کو اپنے پیروں پر کھڑا رہنا سکھائیے تاکہ حالات کے نازک ہونے کے موقع پر وہ مقابلہ کر سکے. اور یہ تو یہ بھی اصل وجہ نہیں ہے, اصل وجہ سے آ رہا ہوں کہ عورتوں کو کیوں تعلیم دینی چاہیے. اس لیے تعلیم دینی چاہیے کہ کوئی باپ روزانہ بچوں, بیٹا یا بیٹی کو باپ دودھ پلاتا نہیں بیٹھتا ہے. وہ شیشی کا کہہ رہا ہوں میں, ذہن کہیں اور ادھر نہ جائے. شیشی کا ہی دودھ باپ نہیں پلاتا بیٹھتا. وہی ماں ہے یا پلاتی ہے, وہی ماں ہے جو بچے کا دیکھ ریکھ کرتی ہے, وہی پالتی ہے, پوستی ہے. اب بتائیے کہ بچے کو کون باپ پالتا ہے کہ ماں پالتی ہے؟ ماں پالتی ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا باپ پالتا ہے. باپ کہاں پالتا ہے؟ یہ تو ماں ہی پالتی ہے. اب جب ماں پال رہی ہے تو اس کی گودی, کل میں نے جو کیا اس سے ملائیے بات کو, اس کی گودی میں پل کے بچہ بڑھ رہا ہے, اور ماں کی گود میں جو بچہ علم حاصل کرتا ہے, النفس کالحجر, پتھر پر نفس جیسے مٹ نہیں سکتا, ماں کی گودی میں لیا ہوا علم وہ مٹ نہیں سکتا. اگر اپنے گودی میں بچے کے ذہن میں بٹھا دیا کہ بیٹا تجھے علم حاصل کرنا ہے, تجھے پڑھنا ہے, دنیا میں نام کمانا ہے, کچھ ہو جائے گا, بچہ پڑھے گا,
لیکن آپ بتائیں ماں خود جاہل ہو تو بچے کو کیسے پرورش کر سکتی ہے، علم کیسے دے سکتی ہے؟ اس لیے ماں خود اگر پڑھی ہوئی ہو عورتوں کو پڑھائیں، اس لیے کہ عورتوں کی گودی میں قوم کی مکمل نسل، مستقبل کی نسل پلتی ہے۔ مستقبل کی نسل کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے عورتوں کو پڑھایا جائے، تعلیم حاصل کی جائے۔ تو یہ خرابی ہوگی، وہ خرابی ہوگی، بچوں کو پڑھانے کی وجہ سے یہ خرابی ہوگی نہیں، وہ آپ کی خرابی سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ بچی کو کنٹرول میں رکھے، گھر سے اسکول کالج میں جا کے گھر میں واپس آ جائے، سیکھ پڑے گی۔ آپ ایسی آزادی دے دیں، گھر سے کالج ہے، کالج سے دوست کے پاس جائے، دوست سے کہیں اور چلے جائے، وہاں میں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ علم تو وہ ختم ہو گیا جہاں کالج سے نکلی یا اسکول سے نکلی۔ تو آپ کو اتنا کنٹرول ہونا چاہیے کہ بچی گھر کو آئے، معلوم ہوا آپ کا کنٹرول خراب ہے تو بچی میں خرابی آتی ہے، آپ کا کنٹرول بہتر ہے تو بچی میں خرابی نہیں آتی۔ عزیزان ایمان، تعلیم کی ضرورت ہے بچوں کے لیے۔ اور پھر مثلا سرکار دو عالم کا ارشاد اطلبوا العلم ولو کان بالصین، علم کو حاصل کرو اگر تمہیں چین جانا کیوں نہ پڑے۔ تو چین جس وقت فرمایا اس وقت چین میں اسلام نہیں تھا، پھر بھی آپ نے چین کا ذکر فرمایا، تو اس سے مفہوم یہی نکلا کہ غیر مسلم سے بھی اگر علم ملتا ہے تو لو، یہ نہ کہو کہ یہ مسلمان نہیں ہے میں پڑھتا نہیں، اس کی داڑھی نہیں ہے میں اس کی بات سنتا نہیں۔ آپ داڑھی کو نہ دیکھیے، ظاہر کو نہ دیکھیے، اس کے علم کو دیکھیے۔ اگر پڑھا لکھا ہے تو اس سے علم حاصل کرو۔ جس نے یہاں ایسے یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں، جسے میں بھی شامل ہوں، مدرسے میں جب تھے، میں بھی جب تھا اس وقت مجھے انگلش پڑھانے والا جگموہن ریڈی تھا۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے کبھی میتھ کا ٹیچر ہندو تھا، غیر مسلم تھا، سب کچھ تھا، تعلیم حاصل کیا نہیں کیا۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم مسلمان ہی سے پڑھو، غیر سے نہ پڑھو، جہاں علم ملے وہاں پڑھو، وہاں سے حاصل کرو، اس لیے کہ اس سے قوم میں تعلیم بڑھ جائے گی تو یہ قوم دوسروں کی محتاج نہیں ہوگی۔ آپ کے استغنا کے لیے علم بہت کافی ہے۔ آپ علم حاصل کرنے میں محنت کریں گے اور دعا کریں گے تو علی پھر آپ کو اور عطا کرتے چلے جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں آپ بتائیں۔ میں سمجھتا ہوں میرا مجمع مجھے معاف کرے گا، مگر میں نے بتایا جو باتیں تھی وہ آپ کی خدمت میں عرض کی، اور یہ ضروری ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں بہت سے نوجوان مسلسل آ رہے ہیں، بزرگ بھی ہیں جن کی اولاد ہے، بیویاں آ رہی ہیں جن کے بچے ہیں، خدا ان سب کو آباد رکھے۔ میں چاہتا ہوں قوم ہمارے سامنے آئے تو دنیا کہے کہ جیسے ہی ان کے لیے کہتی ہے ویسے ہمارے لیے کہے، ارے مسلمانوں میں سب سے پڑھی لکھی قوم تو شیعوں کی قوم ہے۔ یہ شیعہ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کیوں کہ ان کا مولا علی جو ہے وہ علم پر زور دیتا تھا۔ کسی صحابی نے کبھی نہیں کہا سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے جو کچھ کا پوچھنا ہے، صرف علی نے کہا پوچھو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے۔ تو یہ کہہ کے علی نے ایک مطلب چہو کے دیے، پوچھو کہہ کے کہا پڑھو، جو بھی پوچھو میرے امتحان کے لیے نہیں، مجھ سے علم حاصل کرنے کے لیے پوچھو، جو پوچھنا ہو پوچھو، میں تم کو دوں گا، علم دوں گا۔ اس طرح سے علم پیدا کر رہے تھے۔ علم علی چاہتے تھے کہ ہم قوم سارے مسلمان علم حاصل کریں۔ ایک مرتبہ مولا کائنات تشریف فرما ہے اور ابن عباس نے دیکھا کہ مولا کائنات اپنے جوتی کو، نالین عربی میں ہے، چپل بھی کہی ہے، جوتی کہی ہے، بہت ہی پرانے نالین ہو گئے تھے، بیٹھ کے اس کو ایک حصہ ٹوٹ گیا تھا، پٹا ٹوٹ گیا تھا، بیٹھ کے تاک رہے تھے۔ اس عمل علی سے پہلی چیز جو سامنے آئی وہ یہ کہ اپنا کام آپ کرو، اپنا کام کرنے سے تم کو کوئی عزت نہیں جاتی، بے عزتی نہیں ہوتی ہے، ہر کام اپنا کرو۔ ابن عباس دیکھ رہے تھے، رہا نہ گیا، شاگرد تھے،
عرض کیا مولا ایک جسارت کروں؟ پوچھو ابن عباس کیا پوچھ رہا ہے؟ مولا آپ ایک چوتھی خلافت تھی آپ کے پاس، مولا آپ اتنے بڑے حکومت اسلامیہ کے سربراہ ہیں، ہاں یہ کوہنا نالین کا ٹوٹا ہوا ٹاکا، ٹوٹا ہوا پٹا اس کو ٹاکا دیتے بیٹھے گا، اس کو پھینک دیجیے ایک دوسری نالین لے لیں۔ تو آپ نے نالین کو رکھ دیا، پلٹ جگہ سوال کیا ہے جواب دیکھیے۔ سنو ابن عباس، یہ میرے پرانے جوتے کا ٹوٹا ہوا ٹاکا تمہاری خلافت سے افضل ہے۔ کیا اندازہ دیکھیے گا، کوئی کہہ سکتا ہے تمہاری خلافت سے افضل ہے؟ مجھے اگر کسی نے خلیفہ نہیں مانا میرا نقصان نہیں ہوا، کیا میرا نقصان کر سکتے ہیں؟ نقصان خود ان لوگوں کا ہوا کہ مولا وہ کیا ہوا؟ بس سنو، اگر مجھے میری خلافت کو مان لیتے تو زمین اپنے سینے کے راز اگل دیتی، آسمان کے راہوں سے انسان واقف ہو جاتا۔ پھر غور کیجئے، زمین اپنے سینے کے راز اگل دیتی، انسان آسمانوں کی راہوں سے واقف ہو جاتا۔ یہ اونٹ کا گوشت کھا کے پلنے والے عرب کے بچے کیا جانے کہ علی نے کیا کہہ دیا؟ زمین اب تک سینے کے راز اگل دیتی، تو عرب سمجھ رہے تھے کہ پانی نکل آتا، کنویں سامنے آ جاتے، یہی ان کی نگاہ تھی، اس سے آگے دیکھ نہیں سکتے۔ آج یورینیم کہاں نکل رہا ہے، کہاں پیدا ہوتا ہے؟ صحیح ہے کہ ورلڈ کے زمین کہاں کسی زمین پر یورینیم ملتا ہے، مگر زمین میں ملتا ہے۔ یورینیم آسمان سے نازل نہیں ہوتا، زمین سے نکلتا ہے۔ اب اس میں وہ سائنٹیفکلی پروسیس ہے، وہ سب کچھ ہے، میں کچھ سائنسداں نہیں ہوں، اس حد تک جانتا ہوں، یہ عرض کر رہا ہوں۔ وہ یورینیم کو لے کر پھر اس کو مزید طاقتور بناتے ہیں، پیوریفائی کرتے ہیں، سائنٹیفکلی اور ترقی دیتے ہیں، تو اس کو انرچ کرنا کہتے ہیں۔ وہ جب کہتے ہیں تو ایسی طاقت پیدا ہوتی ہے کہ جس کے بعد ایٹم بم بنتا ہے۔ ایٹم بم بنتا ہے تو ایسی بڑی طاقت ہے کہ وقت واحد میں لاکھوں آدمی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف ذہنی بات نہیں، ہیروشیما اور ناگاساکی پر دیکھا کہ کتنے لاکھ انسان مارے گئے تھے، کس وجہ سے ہوتا وہ نہیں کر رہا ہوں، مگر مارے گئے یا نہیں مارے گئے؟ یہ چھوٹا ایٹم بم تھا تو یہ سر ہے، اس سے کئی ہزار گنا زیادہ بڑا ایٹم بم بنا لیا ہے۔ چل ایٹم بم میں زمین کے ٹکڑے اڑ جائے، اتنی بڑی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب کہاں سے ترقی ہوتے ہوتے کہاں پر آئی بات؟ وہ سمجھنا چاہتا کہ یورینیم کہاں سے نکلا۔ عربی میں خاص خاص مواقع کے لیے خاص خاص لفظ استعمال ہوئی ہے، تو آپ اردو کے اعتبار سے غور نہ کریں، عربی کے حصے پہ بھی نگاہ رکھیں۔ یہ یورینیم کہاں ملا ان کو، جس کو ترقی دیا؟ بعد میں ترقی دیا، ترقی یافتہ شکل میں نہیں ملا، لے کے ترقی دیا۔ ملا کہاں؟ ہماری آپ کی زبان میں خاص میں ملا، نہیں عربی کیا کہتی ہے اس کو؟ تراب میں ملا۔ تراب کے ذرے میں یہ طاقت ہے کہ سب کچھ تباہی مچا سکتی ہے، طاقت کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، تو ابو تراب میں کیا طاقت ہوئی ہوگی؟ فرق یہ ہے، اس علی کے قول سے میں مربوط بنا رہا ہوں، زمین اپنے سینے کے راس اگل جاتی، تو علی کے ہاتھ سے کوئی چیز ملتی اور ہے،
زمانے والے اگر نکال کے کچھ بناتے ہیں اور ہے، زمانے والوں نے بنایا ہے تو اسے ڈسٹرکشن تباہی ہی تباہی ہے، اور علی سے کوئی چیز ملتی تو تعمیر ہی تعمیر، کنسٹرکشن ہی کنسٹرکشن ہوتا۔ اس لیے علی کے پاس خرابی نہیں ہے، علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، تو علی سے لے لیتے تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا۔ جھگڑا کر لیا علی سے، علی کی خلافت کو چھوڑ دیا، علی کے عظمت کو نہیں مانا، نقصان کیا ہوا؟ دوسرا جملہ علی کا کیا تھا؟ انسان آسمانوں کی راہوں سے واقف ہو جاتا، یہ سمجھے کہ اچھے اچھے خواب نظر آتے، خواب میں ہم اڑتے ہوئے یوں جاتے جیسے خواب میں تو دیکھتے ہیں نا، کبھی ہوا میں اڑے، کبھی ادھر گئے، وہ ستارے پہ گئے، ویسے اچھے بڑے بڑے خواب نظر آتے، یہ سمجھ رہے تھے اس سے بڑھ کے کیا جانے یہ بیچارے۔ مگر آج کا انسان سمجھتا ہے کہ علی نے کیا کہا دیا، انسان آسمانوں کی راہوں سے واقف ہو جاتا۔ بہت بڑا جملہ، بڑا عظیم جملہ کہا مولا کائنات نے۔ دیکھیے راکٹ کا بھیجنا اور ہے، راہوں سے واقف ہونا اور ہے۔ راکٹ بھیج کے راہوں کو جانچتے ہیں، اور جس کا وہاں کنٹرول ہوتا ہے وہ راستے بتاتا ہے۔ آپ نے راکٹ بھیجا ہے چاند پر، ٹھیک ہے، چاند پر بھیجا اور واپس بلا لیا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چاند پر میرا کنٹرول ہے۔ آپ نے بھیجا ایسا ہی ہے، مثال کو راستے پر کار جا رہی ہے بڑی تیزی سے، آپ نے پتھر مارا، اب وہ پتھر اگر کار کے اندر گیا، جیسے اندر چلا گیا، آپ کہیں یہ کار کے اندر پتھر گیا، یہ میں نے پتھر مارا تھا، یہ کار کا میں مالک ہوں، جیسے اگر ایسا ہو جائے گا تو ہر چاہنے والے موٹر کار پہ آپ کا قبضہ ہوتا سب ہو جائے گا۔ اس ایسے ہی اگر راکٹ کو بھیجا، یہ آپ نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، اپنی ذہانت کا مظاہرہ کیا، علم سے فائدہ حاصل کیا، لیکن کنٹرول آپ کا نہیں ہے، قبضہ آپ کا نہیں ہے، قبضہ اس کا ہے کہ جو زمین پہ کھڑے ہو کر انگلی سے اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ اس طرح سے دوسروں نے راکٹ بھیجا، سوال ہی ہوگا۔ آج عجیب بات ہے، میں اس عمومی طور پر ہندوستان میں ایسی تقریر میں نہیں کرتا، لیکن آج اس لائن پہ لگ گیا، بہت سے پڑھے لکھے بھی لوگ ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ ایسی باتیں بھی کچھ ہمارے قوم تک پہنچے۔ بار بار الٹے پلٹے سوالات کرنے سے فائدہ نہیں ہے، الٹی سیدھی باتیں شائع کرنے سے فائدہ نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانی آبادی کا تقریباً نصف حصہ مسلمانوں پر ہے کے ہاتھ میں ہے یا مسلمان ہیں، اور 70 to 80% آئل مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، تو دنیا کی کتنی بڑی دولت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ اب آپ بتائیں اپنے اس تعداد کے اعتبار سے، اس دولت کے اعتبار سے کتنے یونیورسٹیز کو انہوں نے کھولا ہے مسلمانوں نے؟ کیوں ان لوگوں نے مکہ میں یونیورسٹی نہیں کھولی، مدینے میں یونیورسٹی نہیں کھولی؟ وہاں تو مدینہ تو علم فرمایا تھا رسول نے، تو علم تو مسلمانوں کو لینا اور دینا تھا۔ ہمارے پاس علم ہے، علم آپ بتانا تھا، علم ہمارے پاس ہے، یونیورسٹیز کھول دیتے ہیں، مکے میں سینٹر بناتے کہ آپ نے عبادت الہیہ کو تباہ کر دیا۔ یہ کیا اللہ ایک پتھر کے چوکور مکان، مربع مکان کا طواف کرنے کا محتاج ہے؟ کیا اللہ کٹے ہوئے جنبوں کا محتاج ہے؟ کیا اللہ وہ آپ کی کنکریاں پھینکنے کا محتاج ہے؟ کیا اللہ صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرنے کا محتاج ہے؟ لاتعداد پیسہ خرچ ہو رہا ہے، لاکھوں آدمی آ رہے ہیں، تو دیکھیے کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اور
لاکھوں نہیں لاتعداد جمعے دفن کر دیے جاتے ہیں. اب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں وہ لوگ، مگر اب تو سوچئے کتنے جمعے ختم ہو گئے. خدا نے یہ تو نہیں کہا کہ جمعہ کاٹ کے تم دفن کر دو، غریبوں کو پہنچاؤ. تو میں اتنی سخت نہیں کی کہ کارخانہ بناتے ہی سارے ان گوشت کو لے کر اس کو ٹھنڈا کر کے ڈبوں میں بند کرتے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے غریبوں کو مسلمانوں کے رقامہ پر مفت کو بھیج دیتے. خدمت ہوتی. ایک دوسرے اہم ترین بات میں نے عرض کیا کہ خدا محتاج نہیں ان چیزوں کا. اس کے پیچھے آپ دیکھیں خدا کی مصلحت کیا ہے. آپ گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اور جہاں جماعت ہو رہی ہے وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ حکم کیا ہے؟ نہ جماعت ہو رہی وہاں جاؤ. پہلے خدا نے آپ کو گھر سے نکال کر جماعت میں پہنچایا. اور پھر ہمارے فقہی اعتبار سے جعفری فقہی اعتبار سے ہر 3 میل کے فاصلے پر ایک جمعہ ہو سکتی ہے. 3 میل کے اندر 2 جمعہ نہیں ہو سکتے. ہر 3 میل کے فاصلے پر ایک جمعہ ہو سکتی ہے. جمعے کی نماز پڑھو، گھر سے نکالا جماعت پر پہنچایا، جماعت سے نکال کر جمعے کو ہر 3 میل کے فاصلے پر لوگوں کو جمع کیا. پھر عید کی نماز کے لیے مستحب ہے شہر سے باہر پڑھو، تو سب کو لے کے اگر شہر کے باہر جمع کیا. اور اس کے بعد سال بھر میں ایک مرتبہ اور عمر بھر میں ہر عورت پہ 1 مرتبہ سارے لوگ مکہ آئے، ساری دنیا کی بڑی آبادی کو بلایا. اب آپ سوچ لیجیے کہ خدا تو کیا پسند ہے کہ اتنے لوگ وہاں ہڑتال جمع ہو، گھر سے نکال کر اپنے گھر تک پہنچائے. یہ حج کیا ہے؟ آپ کو اپنے گھر سے نکال کر اللہ نے اپنے گھر تک پہنچایا. کیوں؟ تو 4 دیواری کا طواف کرتے ہیں. پہنچایا کیوں؟ کہ اب جو آنے والے ہیں ایک ملک سے نہیں آ رہے ہیں، سارے ممالک جہاں مسلمان رہتے ہیں وہاں سے آ رہے ہیں. اب جو آ رہے ہیں اس میں کتنے ایسے ہوں گے جو سائنٹسٹ ہوں گے، کتنے ایسے ہوں گے جو ڈاکٹر ہوں گے، کتنے ایسے ہوں گے جو اکنامک کے ماہر ہوں گے، کتنے ایسے ہوں گے کتنے فنون کے ماہر ہوں گے. ہر فن کا ماہر جب وہاں پہنچے گا تو اسے طواف کر کے نہ جائے سینٹر بنا کے رکھو. وہ ہر سال حج کے زمانے میں تم ایک ایسا اجلاس مقرر کرو کہ ساری دنیا کے پڑھے لکھے لوگ ایک جگہ جمع ہو اور اس کے بعد سوچیں مسلمانوں کو ترقی کرنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے. اتنی عظیم عبادت کو صرف طواف کر کے چلے آ جانے پر رکھ دیا. ایسی حکومت رکھی، اسی لیے تجویز رکھی گئی. اب اس تجویز کی آپ کو پتا چلے گا اہمیت جو تجویز رکھی گئی. اس کے مقابل میں ساری دنیا میں جن جن ممالک میں مسلمان آباد ہیں ان میں کم از کم ایک نمائندہ قابل وہاں سے لایا جائے مکے میں، اور ان کی ایک کمیٹی بنائی جائے. وہ کمیٹی سارا انتظام کرے. وہ انتظام کرے گی تو ہر مقام کا ماہر آئے گا، ایک مرتبہ ایک ماہر آئے گا. اور ایک عجیب بات ہے، حج کے لیے جانے کے پہلے لوگ آگے کہتے قبلہ اتنے مسئلے کیا ہوگا، کتنے دن میں کاٹنا پڑے گا نہیں معلوم، کہاں کہاں مصیبت آئے گی، یہ سب پوچھتے رہتے ہیں. اور جب حج کر کے آتے ہیں تو کیا حال ہے؟ کہتا ہوں آپ آنے کے بعد پھر آپ سے پوچھیے. آنے کے بعد کہتے ہیں نہیں آ گیا الحمدللہ میرا حج ہو گیا، میں دعا کر رہا ہوں پھر مجھے پہنچائے. تو یہ حکم الہی میں ایسی کشش ہے کہ پھر پہنچائے. اگر بڑے سارے مسلمانوں کے قابل افراد جس کو مخصصین اسپیشلسٹ کہتے ہیں ہر فن کا، وہ ایک مرتبہ جائے گا تو دوبارہ جانے کی تمنا کرے گا. آپ پیسے نہ دیں، آپ کے پاس پیسے بہت اللہ کے دیے، اس کو کہیں اپنے پیسے بڑھائے. کتنے ورلڈ کے قابل لوگ آتے وہاں پر، اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہوتا. اس کا نتیجہ صرف ایک جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ کیا کہہ رہا ہے رضا آغا. سنو، اگر ایسا کیا جاتا تو یاد رکھو راکٹ نہ واشنگٹن سے جاتا، نہ ماسکو سے جاتا، راکٹ مکے سے جاتا، راکٹ مدینے سے جاتا. یہ حق مسلمانوں کا اپنے ہاتھ سے دے دیا تھوڑے سے مفاد خاطر.
چھوڑے تھے سکوں کی خاطر. کتنے دن تک سکے؟ جب تک زندہ رہے پھر قبر میں. ہم کیا کہتے ہیں؟ یہی علم حاصل کرو مگر اتنا یاد رکھو علم حاصل. عالم جو ہے صرف مذہبی عالم کو عالم نہیں کہتے، ہر قسم کے علم حاصل کرنے والے کو عالم کہتے ہیں. یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو. علماء کہیں تو اس سے مراد صرف امام والے یا نماز پڑھانے والے مذہبی تعلیم والے نہیں. ہر علم کا ماہر، ہر علم کا ماہر عالم ہے. مولا کائنات کا ارشاد ہے، اور تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. ہر علم کا ماہر عالم ہے. اب جب آپ نے سمجھ لیا کہ ہر علم کا ماہر عالم ہے، اب وہ میں روایت پڑھتا ہوں سرکار دو عالم کی کہ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء. مداد العلماء افضل من دماء الشہداء. علماء کے قلم کی روشنائی شہداء کے خون سے افضل ہے. شہداء سے مراد شہداء کربلا نہیں ہے ہمارا، شہداء کے خون سے افضل ہے. یہ روشنائی کیوں کہا؟ یہ تعمیر سب کی، دینی تعمیر اسی میں ہے، مسلم کی تعمیر اسی میں ہے، عزت اسی میں ہے، عظمت اسی میں ہے، جلالت اسی میں ہے. اور ساری طاقت آپ کے ہاتھ میں رہے گی. میں مزید وقت اس پر نہیں آپ کا صرف کروں گا. ایک ایک جملے کے بعد 200 پوائنٹ سامنے آتا جا رہا ہے. تو خطا ہماری ہے، ہم مسلمانوں کی ہے، سلطنت والوں کی ہے. تخت پانے کے بعد کوئی یہ کوشش نہیں کرتا کہ اسلام کو بڑھاؤں. ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے میں اپنے تخت کو سلامت رکھوں. 800-900 سال ہندوستان میں مسلمان حکومت کرتے رہے. بتائیے ان مسلمانوں نے کتنے ہزار یا کتنے لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا. ایسے طرف کی زندگی میں انہوں نے 900 سال گزار دیے، اور پھر ان کا گھر توڑا مسجد بنا دی، ان کا مکان توڑا مسجد بنا دی. خدا کی زمین بڑی وسیع تھی، اللہ کا گھر. عادت کیوں ہے آپ کو کہ کسی کا مکان میں مسجد بنائے؟ نماز کے لیے شرط ہے کہ مقام جو ہو وہ پاک بھی ہو اور آپ اس کے مالک ہوں. کسی کے گھر میں بھی نماز پڑھنا ہے تو حکومت اجازت لے کر پڑھو. ان کے گھر میں گھس جائیں تو کیا ہے نماز پڑھنا ہے. کسی کا دروازہ توڑ کے گھس جائے ہٹیے نماز پڑھنا ہے مجھے، نمازی باطل ہو جائے گی. یہ تقدس نہیں ہے، یہ دادا گیری ہے، یہ چوری ہے. اپنے گھر میں پڑھو، کسی گھر میں پڑھو، اللہ گھر میں پڑھو، اجازت کے ساتھ پڑھو. تو عزیزان ایمان، یہ سب کچھ یہ تعلیم اہل بیت سے مل رہی ہے ہم کو. اور آپ کہیں گے ٹھیک میں پڑھ لکھ کے بہت قابل ہو گیا، بہت قابل ہو گیا، پیسہ بھی آ گیا، دولت بھی آ گئی، شہرت بھی آ گئی. اب علی کی کیا ضرورت ہے؟ اب اہل بیت کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھو علی کا نام لینے پر جب بڑھتے ہو تو علی کو چھوڑنے پر پیچھے بھی ہٹنا پڑے گا. علی کی نام لو تو طاقت آئے گی. اتنا یقین رکھو کہ علی کا نام لے کر اگر تعلیم حاصل کرو گے تو دنیا والے اگر 10 سال میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو آپ وہی 5 سال میں حاصل کریں گے. اس لیے کہ علی کے نام میں قوت ہے، علی کے نام میں طاقت ہے. عزیزان ایمان، علم ہی وقت ہے. آج کی تقریر میری ساری علم ہی کے سلسلے میں نے سب کیا. میں اپنے ہمیشہ پڑھتا ہوں تو ضرور عرض کرتا ہوں، اور جب بھی موقع ہوگا کروں گا. علم کی بہت اہمیت ہے. اور اختتام کو لاتے ہوئے عرض کروں، ذرا سوچیے سرکار دو عالم کا عمل کیا تھا. بلکہ مثال دوں تو بات میری واضح ہو گئی. فرض کیے تو بآسان حال کا تصور کرے، اس میں صدر میں سرکار دو عالم تشریف فرما،
اتنے میں ادھر سے حضرت آدم آئے، ادھر سے حضرت نوح آئے، ادھر سے حضرت ابراہیم آئے. اب آپ بتائیے کیا سرکار دو عالم تعظیم کو اٹھیں گے؟ کسی بھی نبی کی تعظیم کو نہیں اٹھے گے. 1,01,24,000 انبیاء آ جائیں تو ان کی عزت یہ ہے کہ نبی کی خدمت و سلام عرض کر کے بیٹھ جائیں، اس لیے کہ نبی کی امت کہتا. اب اس مثال کو پلٹائیے، فرض کیجئے کہ ایک محفل ہے کہ اس میں 1,01,24,000 انبیاء ہو، ادھر سے محمد عربی آئے. جیسے نبی آئے کوئی بیٹھ سکتا؟ نبی آتے آدم اٹھے، نوح اٹھے، ابراہیم اٹھے، موسیٰ اٹھے، عیسیٰ اٹھے، 1,01,24,000 نبوتیں اٹھ گئی. کیوں اٹھی؟ کہ سب سے زیادہ علم کا وزن ہے. میں توجہ چاہتا ہوں، سب سے زیادہ علم کا وزن محمد کے پاس ہے، کہ ان کے مقابلے میں تو چھوٹے چھوٹے علم والے ہیں. اب تصور کیجیے 1,24,000 انبیاء، خود نبی بھی بیٹھے ہوئے، ادھر سے فاطمہ الزہرا کا جی شہزادی تشریف لائیں. تعظیم کے لیے محمد اٹھے. محمد اٹھنے کے بعد آدم بیٹھیں گے، نوح بیٹھیں گے، موسیٰ عیسیٰ بیٹھیں گے، ابراہیم بیٹھیں گے. ایک فاطمہ آتے 1,24,000 نبوتیں اٹھ گئی. فاطمہ کے علم کا وزن سمجھو. یہ وزن فاطمہ میں کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ میں عصمت کا مرکز بھی فاطمہ، ولایت کا مرکز بھی فاطمہ، امامت کا مرکز بھی فاطمہ. آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی پوچھے گا آپ نے کہا امامت کا مرکز فاطمہ، تو یہ کیا فاطمہ امام کی نہیں؟ امام نہیں تھی، 11 اماموں کی ماں تھی. ام الائمہ، اماموں کی ماں، وہ تھی شہزادی. ہر امام، یاد رکھیے شیعوں کا، ہر امام کو پیش امام نہیں ہوتا. یہ مسجدوں کا پیش امام ہوتا ہے نا، ویسا کوئی ہمارا امام پیش امام نہیں ہے. امام مطلق، امام مطلق اس کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں کائنات کی کنجیاں ہو. ہر امام وہ جن کے ہاتھوں میں کائنات کا اقتدار ہے. آپ ہی بتائیں حضور، صرف گزرتے ہوئے جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، تاریخ کے نہیں عرض کرنا چاہتا ہوں. جس کے ہاتھ میں، جس امام کے ہاتھ میں کائنات کی کنجیاں ہو، وہ مدینے کے کسی شخص کے لیے تلوار اٹھائے گا؟ تو آپ سمجھیے کہ علی نے کیوں تلوار نہیں اٹھائی. لوگ پوچھتے ہیں کہ علی نے کیوں تلوار نہیں اٹھائی. تمہارے یہ ٹوٹے پھوٹے شخص کے لیے میرا مولا تلوار اٹھائے گا؟ ہاتھ میں تلوار نہیں، علی کے ذوالفقار ہے، ان کے لیے تلوار اٹھائیں گے. کائنات کی کنجیاں علی کے ہاتھ میں ہیں، ایسے ہر امام کے ہاتھ میں ہیں. اور 12 امام کے 12 امام اسی عظمت کی منزل میں ہیں. جتنی عظمتیں ہیں علم کی شاخ ہے، اور علم کا مرکز علی. اب آپ بتائیں، عجیب قدرت کا اہتمام تھا. علم کا مرکز علی، علم کی مرکز فاطمہ تھا. تو اب آپ بتائیے، علی کے مقابل میں کوئی اور تھا؟ علی کے مقابل میں کوئی اور تھا جو علم کا مرکز ہو؟ شادی کی بات آئی تو نبی شادی کریں تو کس سے کریں؟ ساری کائنات میں اگر علم کا مرکز تھا تو ایک علی. مگر یہ چند پرانے بڈھے پیر فرتوت شہزادی فاطمہ کے پاس نسبت دیکھتے ہیں شادی کے لیے. کبھی آئینہ دیکھا؟ اس موضوع سے ہٹ کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. سرکار دو عالم مدینے کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ایک بزرگ تشریف لائے.
آخر وہاں بیٹھ گئے ادھر. رسول نے تقریر روک کے کہا ادھر آؤ. بیٹھنے لگے. میں نے بیٹھنے کے لیے کہا پڑھے رہو. یہ جانور کی صورت کیوں بنائی ہے؟ حیوان کی صورت کیوں بنائی ہے؟ جی میں نے حیوان کی صورت بنائی. ہاں یہ داڑھی ایسی کیوں؟ اس کا جنگل ہے سلیقے سے رکھو, کنگھی کرو, کہیں سے الجھنے نہ پائے تاکہ دیکھنے والا اس کو خوبصورت سمجھے. یعنی اس طرح سے داڑھیوں کو الٹ پلٹ بنا کے رکھنے سے رسول نے اپنی وزن کو اٹھا دیا ہے. دین کو اپنے قیاس سے استعمال کرتے ہوئے یہ سمجھنے لگے ہیں, بولتے لگے ہیں یہ اسلام کی نشانی ہے, یہ داڑھی اسلام کی نشانی ہے. کتنے نادان ہیں. یہ داڑھی اسلام کی نشانی, اس لیے ہم بہت بڑھا لیتے ہیں. لیکن ہمارا اسلام بڑا ہے, لیکن داڑھی بڑھانے سے اسلام بڑا. تو پھر آپ کا کیا خیال ہے سکھوں کے لیے؟ سکھ تو کبھی بھی داڑھی نہیں بناتے, تو سب سے بڑے مسلمان وہ ہو گئے. تو آپ کو اپنا فلسفہ ہٹانا پڑے گا. ان کا نہیں. آپ جس امت میں ہیں, محمد عربی کی محمد میں, جو سرکار نے ارشاد کیا اس کو عمل کیجیے. اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کیجیے. جو آگے بڑھنے کی کوشش کیا وہ ہلاک ہو گیا. اور نبی نے جاتے جاتے ترکیب بھی بتا دی. تم اگر نجات چاہتے ہو تو کیا کریں, تم ہلاکت چاہتے ہو تو کیا کریں. نبی نے جاتے جاتے کہا سنو, میں تم کو نسخہ دے کر جا رہا ہوں, ایسے ہی چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں. بڑی زحمت سے تم کو مسلمان بنایا ہے, جہنم میں جا رہے تھے بچایا ہے, اب یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں. چاہو تمہارے ہاتھ میں ہے, چاہو تو جنت میں جاؤ, چاہو تو جہنم میں جاؤ. مگر یہ سن لو, میں تمہارے سامنے ایک بات کہہ کر جا رہا ہوں. مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق بہوا. میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کے مانند ہے. جو کشتی میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا, جو ہٹ گیا وہ ہلاک ہو گیا. کشتی سے تخلف کیا, روگردانی کی, ہلاک ہو گیا. کیا لطیف اشارہ ہے, میں مسائل کی طرف آ رہا ہوں. لطیف اشارہ کیا سرکار نے. بلاغت تو رسول کی لودی ہے, فصاحت رسول کی تمیز ہے. مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح, نوح کے سفینے کے مانند ہے. کشتی کا تعلق آگ سے نہیں ہوتا. الف کا آگ یعنی نار. کشتی کا تعلق نار سے, آگ سے نہیں ہوتا. کشتی کا تعلق آب سے ہوتا ہے. تو اہل بیت کی کشتی کا تعلق آگ سے نہیں ہوگا. جب کشتی کا تعلق آگ سے نہیں ہوگا تو کشتی میں بیٹھنے والوں کا تعلق آگ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ کشتی میں آ جاؤ, جنت تمہاری ہے. مگر کشتی بڑی نافذ ہے, آنے والوں کے دلوں کو دیکھتی ہے. دیکھتی محبت ہے کہ نہیں ہے. محبت ہے تو پار لگا دیتے ہیں, محبت نہیں تو وہیں پر گھٹا دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ طہارت کو بھی دیکھتی ہے کہ طہارت بھی ہے کہ نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ کشتی چھوٹی ہے, جگہ ملے گی کہ نہیں. جی حضور, ازل تا ابد طالب حق اور طالبان نجات آئے, سب کے لیے جگہ نکلے گی. جو بھی دور والا بھی آئے گا تو اس کشتی سے آواز آئے گی, سلمان و ملنا اہل البیت, سلمان میرے اہل بیت میں داخل ہے. اتنی وسعت ہے اس میں. چھوڑ کر جاؤ گے تو یاد رکھو پھر تمہارے لیے نجات نہیں ہے. اہل بیت کے سب کا دامن تھامے رہو. کشتی میں آؤ, دیکھیے ایک نہر سمجھیے, کشتی ہے اس کنارے, آپ نے بٹھایا 110 آدمیوں, اور اس کام کیا ہے, اس کنارے پر پہنچا دیا. آپ نے بٹھایا, کشتی چلی. اب کشتی والوں کا کیا کام ہے؟ وہ خاموش بیٹھے رہے,
جہاں لے جا کر ناخدا پہنچائے وہاں اتر جائے، یہ کہا نا۔ مگر مسلمانوں نے کیا کام کیا؟ کشتی میں سوار ہوئے، بیٹھے تو اترنے کے لیے کشتی چلانے لگے۔ کشتی چلانے کی اجازت نہیں ہے، کشتی میں آؤ بیٹھو، صلوات بڑھیا بنا۔ تب یہ کہا کہ کشتی چلانے کی کوشش کی، یا پھر کشتی والوں کو ہی کوئی زخمی کر رہا ہے، کوئی ضرب لگا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ ناخدا کو ہم مار دیں گے تو کشتی ہماری ہو جائے گی۔ یہی کام کیا مسلمانوں نے، 11 اماموں کو شہید کر دیا، اور ناخدا کہتے ہیں کشتی چلانے والے کو، اور جو ناخدا تھے ان کو یہاں شہید کیا، ان کے گھروں کو ویران کر دیا۔ مگر حسین نے ایک فلسفہ بتایا، جینے کا طریقہ بتایا۔ ان کا کام یہ ہے مار کے ضرب لگا کر ظلم کر کے یہ جینا چاہتے ہیں، یہ جینا نہیں، موت سے زیادہ بدتر طریقہ ہے۔ جینے کا طریقہ یہ ہے ظلم کو برداشت کرو اور آگے بڑھو، اسی کا نام صحیح جہاد یہی ہے۔ نیا فلسفہ حسین نے بتایا، گلا کاٹ کے آگے بڑھنا جہاد نہیں ہے، ظلم ہے، گلا کٹا کے آگے بڑھنا جہاد ہے۔ یہ دم ہے آئے کربلا والوں کے مقابل میں۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا، طرح میں نے اپنا گلا نہیں پیش کیا، بلکہ میں نے اپنے نوجوان کو بھی پیش کر دیا، اپنے بھائی کو پیش کر دیا، اپنے چھوٹے بچے کو پیش کر دیا، بچپن کے ساتھیوں کو پیش کر دیا، سارے خاندان کو پیش کر دیا۔ یہ حسین کا کلیجہ تھا، حسین کا کتنا بار تھا۔ علی حضور حسین تو پھر بھی مرد بھی تھے، امام بھی تھے، اور اس گھرانے کی جو بیویاں تھیں، عورتیں تھیں، اس منزل پر تھیں کہ ان کے صبر اور ان کے ایثار، ان کے استقامت کے برابر کسی اور کا استقامت نہیں، کسی اور کا ایثار نہیں ہے۔ ان تمام بیویوں میں شہزادی زینب ہے۔ شہزادی کی جب ولادت ہوئی سرکار رسالت موجود تھے، آپ نے کہا یا علی جو بچی پیدا ہوئی ہے لے کر آؤ۔ اپنی گودی میں لیا، بہت دیر تک بچی کو دیکھ، نبی بچی کو نہیں دیکھ رہے تھے، سارے کربلا کے واقعات کو دیکھ رہے تھے۔ بچی کو آنکھوں سے لگایا، پیشانی کو چوما، کہا علی تم نے کچھ نام رکھا؟ کہ نہیں، رسول کے انتظار کر رہا تھا کہ میں نے نام رکھا زینب، زینب، یعنی باپ کی زینت۔ کیا کہنے، حقیقت میں باپ کی زینت رہی شہزادی، جو صبر کیا ہے شہزادی زینب نے، خدا کی قسم ان کے مقابل میں کوئی نہیں ملتا جو صبر کیا ہو۔ مصیبتیں خود تھک گئی، آفتیں خود حیران ہو گئی، وہ صبر کر رہی تھی۔ شب عاشور حسین ہر خیمے بغیر، کبھی لیلا کے خیمے بغیر دیکھا، لیلا اپنے نوجوان کو بیٹھی ہوئی ہے، بالوں کو سنوار رہی ہے، کہ میرے لال کل اپنے بابا پر جان کو نثار کر دینا۔ ام فروہ کے خیمے پر دیکھا قاسم کو، آپ کہہ رہے میرے لال کل اپنی جان نثار کر دینا۔ حسین کے ہاتھوں میں آنسو آئے جب دیکھا رباب بیٹھی ہے، چھوٹے بچے کو اٹھا کے کہتی ہے میرے لال کل اپنی جان نثار کر دینا۔
آئے جناب زینب کے خیمے پر، دیکھا دونوں بچوں کو اس طرح لٹائی ہے، دونوں کے زانو ماں کے، دونوں کے سب ماں کے زانو پر ہے، اور دونوں کے سینوں پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہی ہے زینب میرے لال کل اپنی جان نثار کر دینا، کل ماموں کو اپنی جان کو نثار کر دینا، بیٹا مجھے معلوم ہے تم بہادر ہو، ندیال میں تمہارے جعفر تیار ہے، ندیال میں حیدر کرار ہے، زینب کے بیٹے ہو، عبداللہ کے تم لال ہو، لڑتے ہوئے جاؤ گے فرات تک، مگر میری جان فرات تک جانا مگر پانی نہ پینا۔ پانی نہ پینا۔ اماں آپ دیکھ لینا کل ہم پانی نہیں پیے گئے، یہ شب عاشور تھی، روز عاشور، ظہر کا وقت گزر گیا مگر حسین نے بچوں کو اجازت نہیں دی۔ ایک مرتبہ فضلہ کو بھیجا، جناب زینب نے کہا فضلہ جاؤ عباس کو بلاؤ، عباس آئے۔ جب کبھی حسین کے پاس اہم پیغام دینا ہوتا شہزادی زینب عباس کو بلاتی تھی، عباس آئے اور کہا عباس میرے بھائی سے کہو میرے حق کا واسطہ یہ میرے بچوں کو اجازت دے دو، آپ بھیا سے کہنا اگر اجازت نہیں دو گے تو زینب خیمے کے باہر آئے گی۔ عباس بڑی تیزی سے آئے، عرض کیا، حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، حسین تیزی سے خیمے میں آئے، قریب آگے کہا زینب میں اجازت دیتا ہوں زینب تم باہر نہ آؤ زینب، بڑے غیرت دار تھے حسین، جب کہا میں باہر آ جاؤں گی حسین بے چین ہو گئے، اور اگر کوفے میں دیکھ لیتے اجازت ملی، دونوں شہزادوں نے زبردست جنگ کی، قیامت کی جنگ کی۔ ایک بھائی میمنے پہ حملہ کرتا تو دوسرا بھائی میسرے پہ حملہ کرتا، پھر ایک بھائی میسرے پہ حملہ کرتا تو دوسرا میمنے پہ حملہ کرتا، کبھی یہ دونوں بھائی مل کے قلب لشکر پہ حملہ کرتے، کبھی حیدر کرار کے انداز میں جاتے، کبھی جعفر تیار کے انداز میں جاتے، کبھی بابا کے طریقے پر جاتے۔ ایک مرتبہ فصل صاحب نے کہا یہ بچے ہیں مگر آل محمد کے گھرانے کے بچے ہیں، اس طرح قابو میں نہیں آئیں گے۔ ایک مرتبہ تیر اندازوں سے کہا تیر مارو نیزے چلاؤ، ارے دونوں بچوں کے بدن زخمی ہو گئے، بچے چومنے لگے، ایسی قیامت کی منزل آئی، گھوڑے پر بیٹھ کر لگے زمین پر آئے، آواز ہی مانگو، سلام قبول کیجئے، بس آخری جملے سن لیجئے، حسین چلے، عباس چلے، علی اکبر چلے، آئے، ابھی بچوں میں جان باقی تھی، حسین زمین پر بیٹھ گئے، دونوں بچوں کے سروں کو لہنوں پر رکھا، آواز دی اون محمد، اون محمد، آنکھیں کھولو بیٹا، ہمارا ماموں آیا ہے۔ بچوں نے آنکھیں کھولی اور پوچھا ماموں کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں راضی، میرا اللہ، نانا راضی تھی۔ اس مرتبہ ماموں اب ہم جا رہے ہیں ماموں، خدا حافظ ماموں، اس پیغام ہے ماموں، ہماری اماں کو سلام کہنا اور کہنا اماں ہم فرات تک گئے مگر پانی نہیں پیا۔
وسيدي ومولاي ومردگار تجھے واسطہ کربلا والوں کا، یہاں جتنے حاضر ان کا حاجات کو برلا، ان تمام کو حسین کی زیارت کا شرف عطا فرما، ہمارا خاتم اہل بیت کی محبت کو فرما، قائم عالم محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے ناصروں میں شمار فرما۔